حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا نسب یوں ہے: عبداللہ بن ابو قحافہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیوم بن مرہ بن کعب۔ مرہ بن کعب پر آپ کا نسب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ کبھی شراب پی۔ جب آپ 4 سال کے تھے تو آپ کے باپ آپ کو لے کر اپنے بتوں کے سامنے گئے اور ان سے کہا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، تم ان کی پوجا کرو۔ تو 4 سال کے صدیق اکبر ان بتوں سے فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے بات کرو۔ جب ادھر سے کچھ جواب نہیں آیا تو آپ نے ایک پتھر اٹھا کر اس بت پر ایسا مارا کہ وہ آپ کے جلال کا تاب نہ لا سکا اور چکنا چور ہو گیا۔ جب آپ کے باپ نے یہ دیکھا تو آپ کو تماچا مارا اور گھر واپس لے آئے اور اپنی بیوی سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو کسی آواز دینے والے نے یہ کہا کہ مبارک ہو تجھے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رفیق ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے اور سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف آپ کو ملا۔ آپ نے 2 مرتبہ اپنی پوری دولت حضور کے قدموں پر ڈال دی۔ آپ کا لقب صدیق ہونے کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس آئے اور یہ واقعہ لوگوں میں بیان کیا تو ابو جہل بھاگتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی کہے کہ میں حالت بیداری میں رات ہی رات 7 آسمان کی سیر کر آیا، جنت دوزخ دیکھ آیا، خدا سے بھی مل آیا، تو کیا تم یقین کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو کہنے لگا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی وہ ایسا کہتے ہیں؟ تو ابو جہل بولا کہ ہاں وہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسا کہتے ہیں تو سچ ہی فرماتے ہیں۔ اب جب آپ نے اس واقعے کی تصدیق کی تو وہ مردود وہاں سے بھاگ نکلا اور اسی دن سے آپ کو صدیق کا خطاب ملا۔ آپ نے حضور کی موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ آپ کے خلیفہ بننے پر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیعت کی۔ جب آپ نے تمام مال لٹا دیا تو فقیرانہ لباس میں بارگاہ نبی میں حاضر تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے صدیق، آپ مالدار ہوتے ہوئے بھی ایسے کپڑے میں کیوں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا مال دین اسلام پر خرچ کر دیا۔ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا اس حال میں بھی ابو بکر مجھ سے راضی ہیں؟ اتنا سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ گئے اور بآواز بلند یہی فرماتے رہے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ اللہ کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی کہ خود مولا ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ آپ وہ مقدس صحابی ہوئے جن کی 4 پشتیں صحابیوں سے سرفراز ہیں۔ آپ کے والدین ایمان لائے اور صحابی ہوئے، آپ خود صحابی ہوئے۔
آپ کی اولادوں میں محمد و عبداللہ و عبد الرحمن و سیدنا عائشہ و سیدنا اسماء سب کے سب صحابی ہوئے، اور آپ کے پوتے محمد بن عبد الرحمن بھی صحابی ہوئے۔ یہ فضیلت آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ آپ کا اور مولا علی کا حالت جنابت میں بھی مسجد میں جانا جائز تھا۔ 2 سال 3 مہینے 11 دن آپ کی خلافت رہی۔ آپ سے کئی کرامتیں بھی ظاہر ہیں۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹی، میرا جو بھی مال ہے اسے تمہارے دونوں بھائی محمد و عبد الرحمن اور تمہاری دونوں بہنیں ان کا حصہ قرآن کے مطابق بانٹ دینا۔ اس پر آپ فرماتی ہیں کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن ہے، بی بی اسماء، یہ دوسری بہن کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیوی بنت خریجہ جو کہ حاملہ ہے، ان کے بطن میں ایک لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ اور آپ کے وصال کے بعد ایسا ہی ہوا، ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ اس میں آپ کی 2 کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ پہلی تو یہ کہ میں اسی مرض میں انتقال کر جاؤں گا، اور دوسری یہ بھی کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بتا دینا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ آپ کی عمر 63 سال ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کو انہی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ آپ کی شان